لفظ معجزہ کے معنی کیا ہے؟ عاجز کر دینے والی شے، جس کے بعد انکار کرنا ممکن نہ رہے. معجز، اعجاز، عاجز کر دینے والی شے. معجزہ وہ ہوتا ہے رسول کا جو یا تو امت کی ڈیمانڈ پر دکھایا جائے یا اپنے دعوے کے ثبوت کے طور پر پیش کیا جائے. مثلا حضرت صالح کی قوم نے کہا صالح اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو دیکھو اس چٹان جو ہے ہمارے سامنے، اس میں سے ابھی ایک گابن اونٹنی برآمد ہو جائے، ڈیمانڈ پر. یا یہ ہے کہ رسول اپنے دعوے کے طور پر، ثبوت کے طور پر لاتا ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ جب گئے ہیں، میں آیات لے کر آیا ہوں اپنے رب کی طرف سے. انہوں نے کہا بتاؤ کون سی آیات ہے، کیا نشانیاں لائے ہو؟ انہوں نے اپنا عصا پھینکا، وہ سانپ بن گیا. اپنا ہاتھ بغل میں دے کر نکالا، وہ سورج کی طرح چمکتا ہوا روشن ہو گیا. یہ دعوے کے ساتھ سنو. ان دونوں معنی میں حضور کا کوئی معجزہ نہیں. یہاں تک کہ اب میں آپ کو ایک ایسا مقام سنا رہا ہوں، اس کو پڑھتے ہوئے میں لرز رہا ہوں، ترجمہ کرنا پڑے گا. ایک موقع پر حضور کے اپنے دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ کوئی معجزہ دکھائی دیا جائے، ان کمبختوں کا منہ بند ہو جائے. اب وہ کیا کہہ رہے تھے سرداران قریش؟ محمد ٹھیک ہے تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو، رسالت کا یہ نشانی دکھاؤ. سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ نہیں؟ تمہارے لیے اس ملک شہر مکہ کے اندر ایک چشمہ نکلے، ایک باغ بنا دیا جائے، ایک سونے چاندی کا محل بنا دیا جائے. تم ہمارے سامنے آسمان کے اوپر چڑھ کر اتر کے دکھاؤ اور کتاب لے کر آؤ. جواب کیا مل رہا ہے؟ اے نبی کہہ دیجیے حل کنت الا بشر رسولا. بھائی میں نے تو دعویٰ کیا رسول ہونے کا، خدا ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا. انما الآیات عند اللہ، یہ معجزات اللہ کے اختیار میں اپنے اختیار سے کوئی نہیں دکھا سکتا. اس پر ایک واقعہ آتا ہے جس سے کپ کپی طاری ہوتی ہے. کیا کیفیت، ایک ضیق میں آئی ہوئی جیسے جان حضور کی تھی. بظاہر بات معقول تھی، نبوت کا دعویٰ کرے تو معجزہ دکھاؤ، بتاؤ. سب کہیں گے ہاں بھائی ٹھیک ہے. ایک پھوپھی کا جن کا بھائی تھا، جن سے نام مجھے یاد نہیں رہا ہے، اس محفل سے اٹھ کر جب حضور کے ساتھ وہ رہتا تھا، سپورٹ کرتا تھا. ایمان تو نہیں لایا تھا ابھی، لیکن آپ کے ساتھ تعاون کرتا تھا، جیسے حضرت ابو طالب، جیسے کہ ابو طالب تھے. واپسی پر اس نے کہا محمد آج تو تمہاری قوم نے تم پر حجت قائم کر دی ہے، اب اگر تم نہیں دکھا سکتے معجزہ تو آئندہ میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا. ان کا مطالبہ معقول ہے. تم خود کہتے ہو موسیٰ کو یہ معجزے ملے، عیسیٰ کو وہ معجزے ملے، جن کی کوئی حد ہی نہیں. اب اس وقت اگر حالات کے تقاضے کے تحت حضور کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہو گیا ہو اللہ ایک دکھائی دے معجزہ، اور کچھ نہیں تو ان کے منہ تو بند ہو گئے. تو عوام کو انہوں نے جو ہے باور کرا دیا کہ یہ کیسا نبی ہے جو معجزہ نہیں دکھا سکتا. ہم کیسے مان لیں نبی؟ ہم ماننے کو تیار ہیں جی، بالکل تیار ہیں، بالکل تیار ہیں، معجزہ تو دکھائے نا. تو بات اتنی عام لوگوں کے لیے، دلیل عام لوگوں کے لیے کنونسنگ تھی. ادھر اللہ کہتا میں نے معجزہ نہیں دکھانا. اس کا ایک خاص سبب تھا. معجزہ دکھانے کے بعد قوم کی مہلت ختم ہو جاتی، پھر ایمان نہ لائے تو ہلاک. اللہ تعالیٰ کو تو ابھی اس معاملے کو آگے بڑھانا تھا. اب یہاں میں وہ آپ کو آیات سنا رہا ہوں، یہ سورہ انعام کی آیات ہے. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب کی گئی. فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، تو انہوں نے تو صبر کیا تھا اس تکذیب پر جو ان کی گئی اور جو ایذا انہیں پہنچائی گئی. حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی. لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے قانون کو، اللہ کے طریقوں کو کوئی نہیں بدل سکتا. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور دیکھو تمہارے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں. ہمارے بندے نوح نے 950 برس صبر کیا تھا، آ چکی ہیں خبریں آپ کے پاس. اب اگلی سنیے. فَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر اے نبی آپ پر ان کا اعراض بہت ہی بھاری گزر رہا ہے، شاق گزر رہا ہے، یہ کیوں نہیں مان رہے؟ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو اگر تمہارے اندر طاقت ہے، أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں کوئی سرنگ کھود لو، أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لو، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، لے آؤ آیت. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمُ الْهُدَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، اللہ چاہتا ہے ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا. آنے واحد میں تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلی کے درمیان ہے، جسے چاہے پھیر دے. ایک آنے واحد میں تمام انسانوں کے دل پھیر سکتا ہے. یہی اگر ہمیں مطلوب ہوتا تو ہم تو اپنی قدرت کاملہ سے ایک آنے واحد میں سب کو جمع کر دیتے ہدایت کے اوپر. اب آخری لفظ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. تو دیکھو اے نبی، اے محمد، میں ہلکا ترین ترجمہ کر رہا ہوں، جذباتی نہ بنو.
یہ ہے معاملہ. ہاں خرق عادت قسم کے معاملات ہوئے ہیں، مدد بھی آئی ہے، غیر مرئی طور پر بھی آئی ہے، غیر طبعی طور پر بھی آئی ہے، آئے گی، لیکن دعوے سے اور مطالبے پر کوئی نہیں دکھایا جائے. وہ صرف ایک ہے، میرے پاس معجزہ ہے اور یہ قرآن. جسے ایمان لانا ہے اس قرآن پر ایمان لائے، جسے نہیں، جو ایمان نہیں لائے گا وہ نہیں مان، بڑے سے بڑا معجزہ دے کر ایمان نہیں لائے گا. فرعون ایمان لایا، کیا قوم سمود ایمان لائی؟ کیا عیسیٰ کو جو ہے یہودیوں نے مانا؟ مردہ کو زندہ کر رہے ہیں، پرندہ بنا کر جو ہے مٹی کا پھونک مارتے تو وہ اڑتا ہوا پرندہ بن رہا ہے، کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیر رہے اور جسم صاف ہو رہا ہے، مادر ذات بنانا کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اور وہ دیکھنے والا ہو گیا ہے. کون سا معجزہ رہ گیا حضرت عیسیٰ سے؟ پگھوڑے میں گفتگو کر رہا ہے، کون سا معجزہ رہ گیا؟ بن باپ کے پیدا ہوا ہے، لیکن کیا مانا یہودیوں نے؟ تو یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کو جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن ہے، اور یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. اس لیے کہ دیکھیے، نوٹ کیجئے، باقی سارے معجزے خواہ کتنے ہی بڑے نظر آئے، صرف نبی کی زندگی میں تھے نا، بعد میں تو نہیں. وہ لاٹھی جو تھی حضرت موسیٰ کی، وہ لٹھیا ہی رہ گئی نا، اور کیا رہ گئی؟ وہ اب بھی کہتے ہیں موجود ہے تابوت سکینہ میں. یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے نیچے تہخان میں، تہخانوں کے اندر دبا ہوا صندوق موجود ہے، تابوت سکینہ، اس میں عصا موجود ہے حضرت موسیٰ کا، واللہ عالم. ایک مرتبان بھی ہے جس میں وہ من جو اترتا تھا ان کے لیے گندم کی شکل لے کر، وہ موجود ہے وغیرہ. بہرحال حضور کے لیے خرق عادت، یعنی کھانا تھوڑے لوگوں کا تھا، بہت سے لوگوں کے لیے برکت پیدا ہو گئی. یہ ہوا. پانی تھوڑا تھا، حضور کی برکت سے حضور نے اپنا لعاب دہن ڈالا ہے اس میں، اور چشمہ جو ہے پھوٹا ہے تو پھر سب نے پانی پی لی. یہ ہوا. اس کو میں کہتا ہوں خرق عادت، یعنی عام مٹیریل اور جو طبی قوانین کے سے ہٹ کر ماورائی انداز میں مدد یہ آئی ہے اور آئے گی، اس کا دروازہ بند نہیں ہے. معجزہ صرف رسول کے لیے ہوتا تھا، معجزہ اب نہیں ہے. ایک ہی ہے اور وہ قرآن ہے، وہ ابدی ہے، باقی ہے، رہنے والا ہے، قیامت تک موجود رہے گا. چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار. اب بھی اللہ کی مدد آ سکتی ہے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار ابن قطار. اب بھی بدر میں فرشتے اترے ہیں. غار ثور میں کیا تھا؟ مکڑی کا جالا اور کبوتری کے انڈے. اللہ نے بچایا ہے جس طرح بچایا ہے، مدد آئی ہے. لیکن اس کی میں یہ خاص بات یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ پوری طرح ٹھوک بجا کر دیکھ لیتا ہے، ٹیسٹ کر لیتا ہے. جب ثابت کر دے کہ سونا ہے خالص ان کی سیرت جو ہے، پھر یہ مدد آنی شروع ہوتی ہے، پہلے نہیں.